بعض دفعہ بیٹی بیٹوں سے افضل بن جاتی ہے، لیکن آج بیٹی بوجھ سمجھی جاتی ہے۔ یار یہ آج کل تو یہ ہوا نا، وہ حمل ضائع کروا دیتے ہیں، یہ بھی سننے میں آتا ہے، تو یہ بھی دور جہالت کی ایک عادت ہے۔ یعنی اس وقت وہ زندہ درگور کرتے تھے، اب یہ یہاں سے معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ درگور والا ہی معاملہ ہے کہ بیٹی کو قتل کیا جائے، اور پھر بیٹی، میں ایک دن رات کو بیٹھا تو میں اس کشمکش میں تھا کہ میں دیکھوں کہ آخر عرب کے لوگ تو بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں، کہ ان کے ہاں شعراء کا زیادہ سلسلہ تھا اور شاعر زیادہ پائے جاتے تھے، تو وہ فحش شاعری کرتے تھے اور عورت کا نام لے کر کے، اس کے اعضائے بدنیہ کا نام لے لے کر کے شاعری کرتے، تو وہ بیٹی کو قتل کر دیتے تھے۔ لیکن آج تو گھر گھر شاعر نہیں پائے جاتے، آج تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن بیٹی آج بھی بوجھ ہے۔ وہ کیوں؟ تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آج بیٹی بوجھ اس لیے ہے کہ باپ بیٹی کی سے تو محبت کرتا ہے، لیکن بیٹی کے نصیب کے بارے میں ڈرتا ہے کہ سسرال کے اندر جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حالانکہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنی ماں چھوڑی، اپنا باپ چھوڑا، بھائی بہن چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، گھر چھوڑا، اور پھر خامد کے گھر گئی۔ یار سب کچھ چھوڑ کے آ رہی، اس کی روٹین بدل گئی۔ گھر میں پتہ نہیں شہنشاہی زندگی گزارتی تھی، کب اٹھتی تھی، کب سوتی تھی، یہاں پہ سب کچھ نئے سرے سے، ایک زندگی تبدیل ہو رہی ہے۔ لیکن جو 2-3 دن ابھی مہندی کا رنگ پھیکا نہیں پڑتا کہ رویے دکھانے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ تو سوئی رہتی ہے، یہ تو اٹھتی کوئی نہیں، کام ہی کوئی نہیں کرتی، یہ ساری دن اپنی ماں سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ یار وہ ماں کو چھوڑ کے آئی، اس کا دل نہیں لگ رہا تو اس کے اندر اس کا قصور کیا ہے؟ ذرا اس کی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں۔ اگر یہ جو ہمارے یہاں شادی کا سلسلہ ہے تو بیٹی رخصت کی جاتی ہے نا، تو اگر بیٹے کو رخصت کیا جاتا تو بیٹے کا انداز کیا ہوتا؟ سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ صفاقانہ سلوک کیا جاتا ہے، تان و تشنی کا شکار بنتی ہے، اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ بیچاری اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ ایک چینی کا کپ ٹوٹ جائے بہو سے تو فوراً آواز آتی ہے ساس کی، پیو دے گھروں لے آئی ہوں دی تے تینوں پتا ہوگا۔ یار چینی کا کپ ہی ہے نا، اور کیا ہے، ٹوٹ گیا نیا آ جاتا۔ پھر دوسری بار کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ماں باپ اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو انہوں طلاق دے دے، تیرے واسطے کڑیاں دی کمی تھوڑی ہے۔ یار یہ کوئی گڈے کا کھیل ہے، اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ دارالفتاح کے اندر کتنے فتوے طلاق کے آتے ہیں، جب بعد میں پوچھا جاتا ہے جی آپ نے طلاق کی کیوں، تو آگے سے کہتا ہے جی میری ماں نے کیا سی تو میں طلاق دوں۔ عجیب بات ہے، ماں کو شرم نہ آئی، تمہیں بھی شرم نہ آئی کہ کسی کی بیٹی کا گھر خراب کر دیا، اور پھر معاشرے کے اندر کو اس کو قبول نہیں کرتا کہ یہ دھتکاری گئی ہے، یہ امرأہ مردودہ ہے، لوٹ کے آئی ہے، بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بیٹی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر وہ بھی قیامت سے دن کم تو نہیں ہوتا، جو باتیں اس کو سننی پڑتی ہیں، اولاد تو تیرے مقدر کی ہے، بیٹی کے مقدر کا تو رزق ہے، لیکن پھر بھی اس کو تانے دیے جاتے ہیں۔ اور صفاقانہ معاشرہ جو ہے وہ اپنی دن بہ دن وہ دور جہالت کی یادیں تازہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہیں پہ بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تو کہیں پہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے سننے کو ملتے ہیں۔ آج یہ میاں والی کے اندر جو 6 مارچ کو واقعہ ہوا، یقیناً وہ کلیجے چیرنے والا تھا، اور وہ ایک عجیب کیفیت تھی کہ کتنا بے شرم وہ باپ ہے اور کتنا صفاق وہ باپ ہے جس نے 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں ماری، صرف اس وجہ سے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا، میرے گھر میں بیٹی پیدا کی۔ نہ اسے شرم آئی، نہ اس کے ہاتھ کانپے، نہ اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں، نہ اسے رب کے خوف سے حیا آیا۔ اللہ قرآن کے اندر سورہ تکویر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کیوں قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کیوں قتل کیا گیا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ اگر آسان لفظوں میں کہوں تو حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہے، اور پھر اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا، معصوم بچیاں، کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، تمہاری آنکھیں ابھی کھلی بھی نہیں تھی کہ بند کر دی، تمہاری زبان ابھی بول بھی نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، تمہاری ٹانگیں ابھی چل بھی نہیں پائی تھی کہ کاٹ دی گئی، تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ یار یہ سوال بچیوں سے تو نہیں بنتا، یہ تو قاتلوں سے بنتا ہے نا۔ ایک شخص کو قتل کیا جائے تو بندہ اس سے پوچھے تجھے کیوں قتل کیا گیا، بندہ تو اس سے پوچھے گا نا جس نے قتل کیا کہ تو نے کیوں قتل کیا، وہ وجہ بتائے۔
لیکن علماء فرماتے ہیں بیٹیوں کو قتل کرنا یا زندہ درگور کرنا اتنا گھنونا جرم ہے، اللہ ان کے باپوں سے کلام کرنا بھی پسند نہیں فرمائے، اور بیٹیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، اور پھر بیٹیاں بتائیں گی کہ ہمیں اس لیے قتل کیا گیا کہ ہمارا باپ ڈرتا تھا کہ کل کو اس کو جہیز کہاں سے ملے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک لعنت ہے کہ جہیز شریعت اسلامیہ کی رسم نہیں ہے۔ ہم نے چونکہ بہت زیادہ وقت برے صغیر پاک و ہند اکٹھا گزارا ہے تو یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ آپ شریعت اٹھا کے دیکھیں، جب حضور نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تو دیہاتوں کے اندر رواج چلتا ہے کہ وہ جب سامان تیار ہو جاتا ہے جہیز کا تو چار پائیوں پہ بچھا دیا جاتا ہے اور ایک عورت کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ محلے کے اندر ڈنڈورا پیٹ کے آؤ، سیٹھ صاحب اپنی بیٹی کو رخصت کریں، آ کے سامان دے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتا؟ تمہیں کیا خبر جو دیکھنے آئیں گی ان کے اندر کوئی یتیم بچی بھی تو ہوگی نا، ان کے اندر وہ بیٹی بھی تو ہوگی جو فٹ بال سی کر اپنا گزارا کرتی ہے اور جمع پونجی کٹھی کرتی ہے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے کہ میں اپنا جہیز تیار کروں گی۔ خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، اچھا خاندان ہے، نیک سیرت ہے، لیکن قبول اس لیے کوئی نہیں کرتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جب وہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھے گی تو جو کچوکے اس کے سینے پہ لگیں گے اس کا مداوا کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ پھر کہتے ہو ہماری بیٹیاں سسرال کے اندر سکھی نہیں ہیں، مولوی صاحب دعا کر دو، کوئی دعا معاملہ بھی ایسا نہیں ہوا، کوئی رنجش بھی نہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں، دل کو سکون نہیں ملتا۔ تو پھر میرے استاد گرامی یہاں پہ کہا کرتے ہیں میاں ذرا رات کی تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچو، تم نے کہیں کسی غریب کا دل تو نہیں دکھایا؟ تم نے دادے عیش تو وصول کر لی، لوگوں نے کہا اور چودھری صاحب، ملک صاحب، سیٹھ صاحب، جٹ صاحب، سائی صاحب اور فلاں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، کمال کر دی، کیا جہیز دیا، لیکن تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ جب بچیاں گھروں کو واپس پلٹیں گی تو رات ان کو نیند بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟